آج کا بچہ ایک مدرسے میں پڑھنے لگا اور استاد جو تھے نا تو وہ نہیں پہچان پائے کہ ہمارے ان شاگردوں میں اسٹوڈنٹس میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو جناتوں میں سے ہے۔ تو بہرحال پتہ اس کا ایسے چلا کہ جب وہ استاد کسی بھی کام کو بتاتے سارے بچوں کو تو بچوں کو جانے میں ہی ٹائم لگتا تھا، وہ بچہ کام کر کے ہی فٹاک سے آ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے استاد کو اس کے اوپر تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، عام انسانوں میں سے یہ بچہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ کسی استاد نے کوئی کام بتایا اور بچوں کو آزمانے کے لیے ہی تو ان کچھ بچوں کو بلایا، ان میں سے اس بچے کو بلایا جس بچے پہ ان کو شک تھا، ڈاؤٹ تھا۔ تو سب کو ایک کام بتایا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، اور وہ کام بڑا مشکل کام تھا، تو وہاں تک بچے پہنچ ہی نہ پائے، وہ بچہ وہ کام نپٹا کے کر کے فوراً آ گیا اور استاد کے پاس حاضر ہو گیا کہ میں نے وہ کام کر دیا۔ تو جب استاد نے اس کام کی تفتیش کروائی ہے کہ واقعی یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے کیا، واقعی اس نے یہ کام کر دیا اتنی جلدی، تو پتہ چلا کہ وہ کام ہو چکا ہے۔ تو استاد کو بڑا تعجب ہوا اور اس سے پوچھا، اس کے بارے میں معلوم کیا، دریافت کیا کہ بتاؤ تم آخر کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جن کا بچہ ہوں، جناتوں میں سے ہوں، اور میں یہاں پر پڑھائی کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو استاد تھے وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہاری عمریں اللہ تعالیٰ نے بڑی تم کو طویل عمریں دی ہیں، جناتوں کی عمریں بہت وسیع ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ تو پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والد کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے بتایا ہو گئی 1200-1300 سال ہمارے والد کی عمر۔ تو کہا کہ تو پھر تم نے اپنے والد سے واقعہ کربلا کے تعلق سے کچھ سنا ہے، کچھ بتایا تمہارے والد نے؟ کہا جی بڑا کچھ بتایا، بلکہ وہ واقعہ کربلا ہوا ہی میرے بابا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب یہ اللہ کی مرضی تھی کہ فرشتے بھی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کروانا نہیں چاہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اے فرشتوں، اے جبریل، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے آ کے کربلا میں امام حسین پر ایک پروں کے ذریعے سے سائبان بنا دیا تھا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ تو امام حسین نے منع کر دیا ہے جبریل ہٹ جاؤ، مجھے تمہارے سائبان کی، مجھے تمہارے ٹھنڈک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک امتحان تھا۔ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کا امام حسین نے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا جو جناتوں میں سے تھا کہ مجھے بہت سارے واقعات کربلا کے تعلق سے میرے والد نے مجھے بتائے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے سناؤ واقعہ کربلا، مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا، کچھ نیا بتاؤ، کچھ ایسا بتاؤ جو کتابوں میں موجود نہ ہو، کیونکہ تاریخ کربلا 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 200 سال کے بعد واقعہ کربلا کو لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو پڑھا یا کسی چیز کے واقعے کو آپ نے تحریر کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کی جو فیلنگز، جو ڈر ہے، جو درد ہے، وہ بندہ محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جو وہاں پہ ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہم پڑھ تو سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، سنا تو سکتے ہیں، لیکن اس فیلنگ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس بچے نے اپنے استاد کو واقعہ کربلا کے تعلق سے 2 لفظ ہی بیان کیے تھے۔ وہ 2 لفظ میں اتنا درد تھا، اور ایسے اس نے وہ 2 لفظ بیان کیے واقعہ کربلا کے تعلق سے کہ وہاں ایسا بھی تھا اور ایسا بھی تھا۔ تو وہ 2 لفظ جو بیان کیے نا تو وہ استاد بے ہوش ہو گئے، اور کافی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئے، اور وہ جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں نا تو وہ بچہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تو وہ ایسا بے ہوش ہوئے کہ انہیں وہ 2 لفظ بھی وہ یاد نہیں رہے، وہاں کے ظلم و ستم کے، جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے خاندان پر جو ظلم و ستم کیے گئے، تو وہ 2 لفظ بھی محسوس نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ محرم تو گزر چکے ہیں، پوری سال ہمیں یاد امام حسین میں ہماری گزرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی میں گزرنا چاہیے، سچے پکے عاشق امام حسین بن کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور
اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔